جیسے پہلے کچھ نشستیں ہم نے کی تھیں کہ جس میں کوئی ایک علامت، کوئی ایک استعارہ لے کر اسے مختلف بڑے شاعروں کے یہاں دیکھا کرتے تھے کہ کتنے تنوع سے اور کیسے مطلب کیسی رنگا رنگی کے ساتھ لوگوں نے اسے استعمال کیا ہے۔ تو آج اسی طرح کی ایک نشست کرنی ہے، اور اس میں موضوع ہے نقش پا، کہ نقش پا اردو اور فارسی شاعری میں ہم نے کچھ شاعروں کے یہاں سے نکالا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کی تمہید میں ایک بات ضروری ہے عرض کرنی، وہ یہ کہ ہمارے مطلب غزل کی روایت میں صحرا اور اس کے متعلقات یعنی کارواں، ریت، نقش پا، عاشق، لیلی، مجنوں، یہ جو ہے یہ بہت بڑی علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ صحرا عشق اور جنوں اور وحشت کی تربیت گاہ ہے، یعنی جنوں کی حد کو پہنچا ہوا عشق، جہاں آدمی کو محبوب کی طلب نے اتنا مغلوب کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا طالب ہونا بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو عشق کی ایک فنائی کیفیت ہے، اس میں پھر یہ کہ اپنے تمام تعلقات، اپنی تمام نسبتیں، اپنے تمام تشخص کو ترک کر کے عاشق صحرا جاتا ہے، یعنی مجنوں کی طرح۔ تو صحرا جو ہے وہ جنوں کی تربیت گاہ ہے۔ اسی طرح صحرا ایک منزل کا راستہ بھی ہے، یعنی صحرا ایک برزخ ہے ہمارے اور ہمارے حقیقی محبوب کے درمیان میں۔ تو اور دوسری طرف یہ اپنی جگہ ایک منزل بھی ہے، کیونکہ یہاں محبوب کے جو مظاہر ہیں، محبوب کے ظاہر ہونے کے جو اسالیب ہیں، وہ زیادہ پیور ہیں، زیادہ بے رنگی کے ساتھ ہیں، زیادہ وحدت کے ساتھ ہیں۔ تو اگر عاشق جو ہے وہ عاشق الہی ہے اور صحرا میں جو ہے وہ اپنے عشق کی تربیت حاصل کر رہا ہے، عشق کی بےتابی کی، محبوب کی محبوب کو دیکھنے کی شدید خواہش اور اس خواہش کی تکمیل کا ہر راستہ بند پانا، ان سب چیزوں کی وہ تربیت حاصل کر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ چمن میں، باغ میں محبوب کی جلوہ آرائی صفات کے ساتھ ہے، رنگینی کے ساتھ ہے، جمال کے ساتھ ہے، لیکن صحرا میں وہ اپنی ذات سے جلوہ گر ہے، مطلب وہ صفات پیچھے رہ گئیں، اب اس کا جلال اپنا انکشاف کر رہا ہے، اور جلال کے اندر جتنے لامتناہی مدارج اور مراتب ہیں، وہ ہر مستحق کے حصے میں آتے جا رہے ہیں، اور یہاں پہنچ کر یعنی کہ عشق کے درجہ علیہ میں، یعنی عشق کے جو ڈاکٹریٹ کے لیول پر پہنچ کر، یعنی صحرا میں عاشق کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ محبوب کے جمال کے مظاہر بہت صحیح، یعنی بے شمار صحیح، لیکن اس کے جلال کے جو مظاہر ہیں وہ لامتناہی ہیں، اور جلال کے یہ مظاہر آنکھوں کا موضوع نہیں ہیں، کیونکہ جلال آنکھوں کو جھکنا سکھاتا ہے، جمال آنکھوں کو کھلنا تعلیم کرتا ہے۔ تو صحرا میں آنکھوں کو جھکا کر جلال کو، اس کے لامتناہی مظاہر
اور مطلب اقسام میں محسوس کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ صحرا کی اہمیت ہے یہ عالم عشق میں۔ تو مختصر یہ کہ صحرا گویا محبوب کے فراق کو عاشق کے لیے وصال کے مقابلے میں زیادہ بامعنی اور زیادہ پر احوال بنا دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ فراق اور وصال دونوں کو ناقص کیے رکھنے کا جو مستقل سبب ہے، یعنی نفس عاشق، خود عاشق کی خودی، صحرا اس خودی سے عاشق کے تعلق کو اس کے شعور سے باہر تو شاید برقرار رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے شعور اور اپنی خواہشات سے نکل جاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنی خودی، اپنے تعین سے نکل جائے، اس کی خواہشات بھی ظاہر ہے دوسرے رنگ کی ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں بھی دوسرے رنگ کی ہوتی ہیں۔ تو یہاں عاشق اپنی سیلف لیسنس کے ساتھ محبوب کے فراق اور وصال، ان دونوں کی بائی پولیرٹی سے بلند ہو جاتا ہے اور محبوب کے جلال سے مانوس ہوتے رہنے کی تربیت حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ صحرا کی یعنی کہ مرکزی علامتی معنویت ہے۔ پھر صحرا کے اور بہت سارے استعمال ہیں۔ صحرا علامت یہاں پہ ہے، کہیں استعارہ ہے، سختی کا، دھوپ کا، مشقت اور مجاہدے کا اور نامرادی کا۔ تو وہ استعارہ ہے کہ وہاں سے قافلے گزر رہے ہیں۔ ان قافلوں میں اکثر قافلے تو وہ ہیں جو اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں، تاجر وغیرہ ہیں، یعنی یا سمپل مسافر ہیں، لیکن کچھ قافلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم ذوق لوگوں کا کارواں بن جاتا ہے۔ تو وہاں پھر ان ہم ذوق لوگوں، یہ عارف بھی ہو سکتے ہیں، عاشق بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جرس ہے، نقش پا ہے، یعنی استعاراتی حیثیت میں، کہ جرس جو ہے وہ ان کو سفر پر آمادہ رکھتا ہے، اور پڑاؤ جو ہے وہ ان کو صحرا میں، جیسے صحرا میں مقیم ہونے کی کیفیت بھی حاصل کرواتا ہے، اور جرس ان کے مسافر ہونے کی جہت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ تو یہ وہ قافلہ ہے جو صحرا میں مقیم بھی ہے اور صحرا میں مسافر بھی ہے۔ تو اور بے شمار اس میں استعارے اور کنائے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ اکیلا عاشق، وہی جو پہلا مرتبہ ہے علامتی، وہ صحرا عاشقوں کی تربیت گاہ ہے۔ یہاں شروع سے جب سے صحرا بنا ہے عاشقوں کی تربیت کی جا رہی ہے، تو جو عاشق اس تربیت سے گزرتے چلے جاتے ہیں ان کے نقش قدم بن جاتے ہیں، یعنی جو صحرا کو پار کر جاتا ہے اس کا نقش قدم صحرا محفوظ کر لیتا ہے، تاکہ دوسرا جب تربیت کے لیے آئے دوسرا عاشق تو وہ اس نقش قدم سے اپنے راستے کا کم از کم رخ پہچان لے، یعنی اپنی تکمیل کی جہت کو شناخت کر لے۔ تو اس طرح گویا ایک تسلسل کے ساتھ یہ نظام تربیت چل رہا ہے۔ تو اس میں نقش پا کی حیثیت جو ہے وہ گویا سمت سفر کی رہنمائی کرنے والے نشان کی سی ہے۔ نقش پا میں اس مسافر کی جو مطلب کامیاب ہو گیا، جو منزل کو پہنچ گیا یا نہ پہنچا، دونوں صورتوں میں اس کی جو ہے وہ پوری روداد سفر جو ہے نقش پا میں سمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک عاشق کا نقش پا دوسرے زیر تربیت عاشق کو جو ہے وہ بہت کچھ دکھا دیتا ہے،
یعنی وہ پچھلے عاشق کی سرگزشت آنے والے کے لیے گویا ایک کتاب کی طرح دکھا دیتا ہے آنے والے کو۔ تو یہ حیثیت بھی ہے کہ نقش پا مسافر کا اینڈ بھی ہے، یعنی مسافر کا سفر بھی نقش پا پر ختم ہو جاتا ہے، نقش پا میں یہ پہلو بھی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی علامتی فضا میں دیکھیں گے، اور ایک بات مطلب ہم سب کو گویا اپنی جیسے ذمہ داری سمجھ کے جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ ہم نیچر کے ساتھ، یعنی جو باہر کی دنیا ہے، عالم فطرت ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق میں کار فرما سمبلزم کی نگہداری اور حفاظت کرنے میں ناکام ہیں۔ اس وجہ سے باہر کی دنیا بدھوئیں سے بھر گئی ہے، کمپیوٹر سے بھر گئی ہے، اور آدمی سے خالی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ باہر کا جو ماحول ہم نے پیدا کر دیا ہے، یہ ایک طرف سے فطرت کو جلا وطن کر رہا ہے، دوسری طرف سے آدمی کو بھی جو ہے وہ اپنے سے اگل رہا ہے، اپنے سے باہر کر رہا ہے۔ تو اگر خود کو ارریلیونٹ نہیں بنانا، اگر خود کو جو ہے وہ انسان کی حیثیت سے رکھنا ہے، تو فوری طور پر بہت زیادہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں فطرت کے ساتھ اپنے تعلق کو اس کے تمام باطنی اور ذہنی اور احساساتی تنوع کے ساتھ اور گہرائیوں کے ساتھ بحال کرنا ہوگا، ورنہ یہ کہ ہمارا باطن بھی جو ہے وہ خلا بن کے رہ جائے گا۔ جس کا فطرت سے تعلق نہیں ہے، علامتی تعلق، جو فطرت کو سمبلائز نہیں کرتا، جو فطرت کے ساتھ ہم وجودی کی کیفیت تک نہیں پہنچتا، وہ اپنی آدمیت کو کھو بیٹھتا ہے، اور اس کا باطن جو ہے جو فطرت کے ساتھ تعلق کے نتائج سے تشکیل پاتا ہے، وہ باطن بھی جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ تو اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو بڑے بڑے فطرت کی جو کیٹیگریز ہیں یا لوکیل ہیں مختلف، ان کے ساتھ جو تعلق انسان نے جمالیاتی سطح پر، اخلاقی جہت سے، فلسفیانہ انداز سے جو بنا رکھا تھا، جس کا پورا نظام بنا ہوا تھا، اس سے مطلب اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑیں، خود کو دوبارہ اس نظام میں داخل کریں، ورنہ یہ کہ ہمارے باہر بھی خزاں ہے، ہمارے اندر بھی تاریکی ہے۔ تو میں تو زیادہ اس احساس سے یہ سب کرتا ہوں، کیونکہ شاعری میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے نا، آدمی متاثر ہو جاتا ہے، مشکل کام بھی اسے نیچرل کام لگنے لگتا ہے۔ تو اس پہلو سے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جیسے رفعت دینا، چیزوں کو اپنی دیکھی ہوئی چیزوں کو، اپنے باہر موجود عام اشیاء کو، ہم ان کو سبلائم کرنے میں ناکام ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس وقت ساری دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس بیسک سمبلزم سے جو ہے وہ دستبردار بلکہ منحرف ہو جانے کے بعد اب وہ اپنے باہر موجود چیزوں کو بلندی نہیں دے پاتی، یعنی میز صرف میز نہ رہے، یہ جیسے رحل بن جائے، چھت صرف چھت نہ رہ جائے،
یہ گویا میرے اندر بلندی کا کوئی ایک، جیسے میرے اندر کی جو عمارت ہے اس میں شامل ہونے کے لائق ہو جائے، چیزیں محض آنکھوں کا موضوع نہ رہیں، دکھائی دینے والی چیزیں محض آنکھوں کا موضوع نہ رہیں، بلکہ یہ کہ انہیں دیکھ کر انہیں بامعنی بنانے میں ذہن مصروف کار ہو جائے، اور انہیں جیسے حقیقت سے جڑا ہوا دیکھنے کے لیے، یا انہیں ان کی حقیقت سے جڑا ہوا رکھنے کے لیے قلب بھی اس طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے چیزوں کا درجہ وجود بلند کرنا۔ تو جو آدمی گھٹیا چیزوں میں رہتا ہے وہ اس کا نہ ذوق ہے، نہ ذہن ہے، نہ قلب ہے۔ تو ہم نے چیزوں کو ان کے جو فوری تعینات ہیں، ان کی جو فوری فکسیشن ہے یا فوری سطح وجود جو ہے، اس میں ہم مداخلت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم چیزوں کی دستگیری ہی نہیں کرتے، چیزوں کو ہم سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم شاید یوں لگتا ہے کہ ہم جیسے ان کے محکوم بنتے جا رہے ہیں، یعنی چیز جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس چیز کے جیسے طالب اور اس چیز کی طرف لپکنے والی طبیعت پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چیزوں کو سمبل بنانے یا استعارہ بنانے یا ذہن میں اور دل میں ان کی جگہ بنانے کے لیے ان کو ایک شرف دیتے رہنے والا جو مزاج اور رویہ ہے وہ اب ہم میں رہ نہیں گیا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگز کو، فزیکل سراؤنڈنگز کو روزانہ ایک نئی معنویت، ایک نئی بلندی، ایک نئی تازگی دیتے رہیں، تو ورنہ یہ کہ وہ بھی چیزیں بھی کلیشے ہیں اور ہم بھی جو ہیں وہ ایک جیسے بے معنی ہو جائیں گے اپنی نظر میں۔ تو جو چیزوں کو معنی نہیں دیتا وہ خود اپنے لیے میننگ لیس اور مہمل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ سب ہم تو انقلابی نیت سے کر رہے ہیں، تو خدا کرے کہ اس کا کچھ اثر ہو۔ اب یہ نقش پا یعنی صحرا کی زمین پر چلنے والوں کے پاؤں کا نشان، نقش پا صحرا سے مخصوص ہے یعنی زیادہ تر، لیکن اس کو کچھ شاعروں نے جیسے چمن میں یا شہری ماحول میں بھی باندھا ہے، کہیں نقش پا کہہ کر، کہیں نقش قدم کہہ کر، لیکن وہ درست روایت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں غالب نے نقش پا بہت زبردست طریقوں سے باندھا ہے، تو غالب نے کہا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ان چیز یعنی نقش قدم کو صحرا سے باہر نکالنے میں قباحت یہ ہے کہ وہ کیا محبوب کیچڑ میں چل رہا تھا جو اس کے پاؤں بن گئے، یعنی چمن میں کون سا نقش قدم بنے گا، سڑک پہ کون سا نقش قدم بنے گا، یا محبوب کیا ننگے پاؤں چل رہا تھا؟ تو اس طرح کی ذرا قباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نقش قدم میں ایک سلگتی ہوئی بے بسی، ایک جیسے جھلسی ہوئی رسائی، یہ جو پائی جاتی ہے نا وہ شہروں میں نقش قدم میں تھوڑی ہے۔ تو لیکن غالب نے شعر بنا دیا بہرحال۔ دوسرا یہ کہ ایک عجیب انکشاف مجھ پہ ہوا کہ نقش قدم سب کے یعنی فارسی شاعری کی روایت میں صرف ان شعراء نے بہت بار باندھا ہے جو ہندی ہیں، سب کے ہندی سے تعلق رکھتے ہیں یا ہندوستانی ہیں فارسی گو۔ ایرانی شعراء کے ہاں نقش پا نہ ہونے کے برابر، مثلا حافظ کو دیکھا ان کے ہاں ہے ہی نہیں ان کی غزلوں میں، اسی طرح عرفی کے ہاں دیکھا ان کے ہاں بھی نہیں ہے، اور بھی دو چار کے ہاں دیکھا
تو نقش پا ایران وحشی بافقی وہ مجھے بہت پسند ہے، ان کے یہاں بھی دیکھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ میر کے یہاں ایک شعر ہے، لیکن یہ کہ وہ شعر بہت اچھا ہے، زوردار نہیں ہے۔ نقش پا جس نے بھی باندھا ہے نا فارسی میں خصوصاً، وہ بہت زوردار ہے، بہت بلند آہنگ ہے اور بہت جیسے رجزیہ سا ہے۔ میر کا لہجہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بلند آہنگی نہیں ہے۔ تو بہرحال مضمون انہوں نے خوب نکالا، لیکن یہ مضمون اردو میں نیا ہے، فارسی میں یہ مضمون تقریباً ہر شاعر نے نقش پا کے حوالے سے باندھا ہے، یعنی اسے چشم انتظار سے تشبیہ دی ہے۔ تو میر کا بہرحال شعر ہے کہ نقش پا سی رہی ہیں کھل آنکھیں۔ اب زبان ذرا وہ ہے، لیکن یہ جو زبان کا اکھڑا پن ہے یہ فصاحت کے مطابق ہے۔ نقش پا سی رہی ہیں کھل آنکھیں، کس کی یوں راہ تک رہے ہیں ہم۔ یہ راہ تکنا، راہ میں پڑا ہوا نقش پا تو راستے سے اٹھ ہی نہیں رہا انتظار کی شدت میں، اور انتظار بھی اتنا قدیم ہے کہ عاشق کی آنکھ نقش پا بن گئی ہے۔ تو خوبصورت، اور دوسرے اس میں ٹیکنیک جو ہے نا، نقش پا سی یعنی نقش پا کی طرح، رہی ہیں کھل آنکھیں، جو کھل رہی ہیں میں جو تاکید پیدا کی ہے نا، اس فریز کو جو اس کی لفظوں کی نشستیں بدلی ہیں، اس سے یہ بہت زیادہ پراسرار سا ہو گیا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے کھل رہی ہیں آنکھیں تو وہ اثر نہ پیدا ہوتا، وہ معنی بھی نہ پیدا ہوتے۔ رہی ہیں کھل آنکھیں یعنی کھل جیسے ایک بشارت کی طرح ہے، ایک دھماکے کی طرح ہے، آنکھوں کے برابر کا ایک واقعہ ہے، اور جیسے کھل ایک اسم کی طرح آیا ہے۔ یہ اس میں ظاہر ہے میر کے برابر شاید فارسی میں بھی کم ہو، مطلب اس طرح کی رعایتیں رکھنے میں۔ تو میر کے یہاں بہرحال 2-4 شعر ملے تھے، ان میں سے ایک یہ ہم نے منتخب کیا تھا۔ تو غالب اردو میں، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ غالب کے یہاں فارسی میں نقش پا 1-2 جگہ ہی ملا، اردو میں کئی جگہ ہیں۔ تو اب ایک تو وہ بہت مشہور شعر ہے اور بجا طور پہ بہت مشہور شعر ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ اب اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ ہمیں یہاں صرف نقش پا کی طرح طرح کی معنویتیں ڈھونڈنی ہیں، کھوجنی ہیں، تو اگر یہ قید نہ لگی ہوتی تو یہ شعر ایسا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بہت لوگوں نے کی بھی ہوئی ہے اور بہت اچھے لوگوں نے اس کی شرح کی ہوئی ہے۔ تو اس میں ایک نقش پا میں دو مفہوم ہیں ایک کے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے دشت امکاں کو محض ایک نقش پا پایا، یعنی ایک نقش پا سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک کا مطلب جیسے 2 نقش پا پورا ہے، اور بس ایک نقش پا سے زیادہ دشت امکاں کی بساط میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک نقش پا پایا، ہم نے 2 قدم رکھے تھے تو دشت امکاں میں ہمارا ایک قدم ہی پڑا تھا کہ دشت امکاں پورا ہو گیا، اگلا قدم ہمارا دشت امکاں سے آگے پڑا ہوگا، وہ اس کی طرف بس آپ محض اپنے تصور سے اور اپنے علم سے مراد یہ کہ جیسے اپنی روایت میں کہ دشت امکاں سے بات کیا ہے، وہ صحرائے وجوب ہے،
عالم امر ہے، عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت ہے، یعنی یہ سب دشت امکان سے بعد عالم غیب ہے نا. تو دوسرا جو قدم پڑا وہ عالم غیب میں پڑا، اور خدا جانے کہاں پڑا. عالم غیب تو غیر محدود ہے نا. تو یہ اس میں ایک خوبی ہے کہ اس کے جو بلند تر مفہوم ہے وہ متعین نہیں کر سکتے. تو یہ بہت زبردست. خیر اب ان کا دوسرا ہے جو ان کی بالکل نوجوانی کا شعر ہے، اور یہ بے دل کے اثرات اس میں واضح نظر آتے ہیں کہ یک قلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت. اب اس کو بس تصویر کر کے دیکھیے. یک قلم یعنی سر شروع سے آخر تک پورا کا پورا. اب قلم اور کاغذ اور صفحہ ان کی رعایتیں دیکھ رہے ہیں نا آپ. حالانکہ قلم وہاں قلم کے معنی میں یک قلم نہیں ہے، لیکن قلم کے لفظ آ جانے سے انہوں نے کاغذ اور وہ کیا نام ہے صفحہ وہ لے آئے تاکہ ایک تکنیکی زینت پیدا ہو جائے کہ یک قلم کاغذ آتش زدہ ہے صفحہ دشت. اب آپ نے کاغذ دیکھا ہوگا وہ جو آگ میں جل جائے تو اس میں لہریں سی پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ٹیلے سے بن گئے ہیں، ناہموار ہو گیا ہے اور لہریں سی بن گئی اور سکڑ سا جاتا ہے. تو اب اس تصویر کو یہاں اپلائی کیجئے کہ صحرا کاغذ آتش زدہ نہیں لگتا اگر آپ اس کو بہت اونچائی سے دیکھیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دھوپ چمک رہی ہو اور صحرا ایک سنہرے آتش جلے ہوئے ورق کی طرح نہ دکھائی دے. تو یہ خوبصورتی اور واقعیت دونوں جمع ہیں، مبالغہ اور واقعہ. تو صفحہ دشت ایک صفحے کی طرح ہے اور وہ جیسے وہ جلا ہوا ہے اور سارے کا سارا جلا ہوا ہے. اب اس کا دیکھیے کہ اگلا مصرع جیسے ایک حد ہوتی ہے آدمی کے تصور میں کسی چیز کو فرض کرنے کی، اس کو بھی کراس کر گیا. وہ کیا ہے کہ نقش پا میں ہے تپے گرمی یہ رفتار ہنوز، کہ نقش پا اس میں جو بنا ہوا ہے اس میں رفتار کی گرمی والی آتشناکی ابھی بھی برقرار ہے. اب یہ کہہ کیا رہے ہیں کہ ایک ایسا مسافر صحرا سے گزرا ہے کہ جس کے قدم جس کی گرمی وحشت، جس کی شدت دیوانگی، جس کے سفر کی آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قدم پڑنے سے صحرا جل گیا. اور صحرا تو جل کے بجھ گیا، بس وہ ایک جلے ہوئے کاغذ کی طرح رہ گیا، لیکن وہ نقش قدم جو اس کے جلنے کا سبب بنا تھا وہ ابھی بھی سلگ رہا ہے، ابھی بھی جیسے گرم ہے. تو عجیب مبالغہ اور عجیب سا تخیل ہے، اور یہ بے دل کا فیضان ہے. ابھی بے دل کا آئے گا نا تو دیکھیے گا اس میں. تو اسی طرح غالب نے ایک اور جگہ مطلب بہت اچھا باندھا ہے، لیکن باندھا شہری ماحول میں، یعنی کہ دیکھو تو دل فریب یہ انداز نقش پا، دیکھو تو دل فریب یہ انداز نقش پا، موج خرام یار بھی کیا گل قطر گئی. یہ کمال ہے، مطلب اس میں تصویر اتنی فریش ہے کہ نقش پا غلط معلوم ہوتا ہے. یہ جو تکنیکی غلطی ہے وہ ہے کہ یہ نقش پا کا یہ سب کام نہیں ہے، یہ نقش پا کو اس کی روایت سے کاٹ دیا ہے. یہ ہے استاد پرانا کوئی شاعر ہوگا نا تو وہ اس شعر پر داد نہیں دے گا، لیکن اس میں بہرحال خوبی ایسی ہے اور امیج میکنگ ایسی ہے کہ ہم مجبور ہیں.
اس میں اس کی کمزوری ماننے کے بعد بھی کہ محبوب کے نقش قدم کو ذرا دیکھو کہ کیا اسی کی طرح پرجمال ہے اس کا نقش قدم، وہ جمال کے قدموں سے چلتا ہے، تو وہ جو اس کا رفتار جمال ہے وہ اس کے نقش قدم سے بھی ظاہر ہے، اس کا سایہ بھی رنگین ہے، اس کا نقش قدم بھی بہار کی طرح، بہار کا قطع ہے۔ تو موج خرام یار بھی کہ اس کے چلنے کو موج سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ ہوگا عجیب سا محبوب جو موج خرام جس تو خیر کہ اس کی جو موج خرام ہے یعنی اس کا چلنا گویا بہاؤ کی طرح ہے، گویا اس کا چلنا حسن کے دریا سے بلند ہوتی ہوئی لہروں کی طرح ہے، کسی لہر کی طرح۔ تو دیکھو یہ زمین پہ پڑا اس کا پاؤں اور اس پہ چھاپ پڑ گئی اس کے قدم کی، اور اس کے قدم جو ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے زمین میں پھول جیسے وہ پرو دیے گئے ہیں، زمین پر پھول پیسٹ کر دیے گئے ہیں، گل کتر گئی، یعنی کیا کمال کر گئی یہ بھی ہے، اور گل کتر گئی لفظی معنوں میں لیں تو جیسے وہ گلوں کو اس نے ڈیزائن کر دیا، تو بہت دلچسپ اور بہت خوبصورت۔ تو اردو میں تو اتنا ہی ہے، اردو میں اصل میں مضامین کی روایت نہیں ہے، یعنی اردو شاعری میں جیسے سب کے ہندی میں ہے، فارسی شاعری میں خیال بندی، پیچیدہ تخیل اور بہت انہونی بات کو جیسے عقلی بنا دینا، جیسے ممکن بنا دینا، یہ اردو شاعروں کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اب دیکھیے اب اصلی لوگ آتے ہیں، نقش پا کے اصل وارث جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دو چنے ہیں، صائب اور بے دل۔ بے دل نے صائب سے تشبیہ دینا سیکھا ہے، صائب بہت بڑے آدمی ہیں ایرانی، لیکن سب کے ہندی میں امام کا درجہ رکھتے ہیں، صائب تبریزی۔ تو دیکھیں یہ کیسی مطلب یہ جو ہے یہ مضمون باندھتے ہیں جس میں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں پیچیدگی نہیں ہوتی، لیکن تصویر ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تصویر بنی کیسے۔ تو وہ دیکھیے بے دل کے یہاں پیچیدگی بھی ہوتی ہے۔ تو صاحب کہتے ہیں زیں بیاباں گرم تر از ما کسے نگذشتہ است، زیں بیاباں گرم تر از ما کسے نگذشتہ است، کہ اس صحرا سے کوئی بھی ہم سے زیادہ گرمی رفتار اور گرمی شوق کے ساتھ کبھی نہیں گزرا۔ کوئی عاشق، کوئی مسافر، کوئی طالب، کوئی منزل جو، کوئی مجنوں، کوئی عارف اس بیاباں سے وہ آگ لے کر نہیں گزرا جو آگ ہمارے اندر تھی۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ماز نقش پا چراغ مردم آئندہ، مطلب حد ہے اور کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کو یہ فکر نہیں لگے گی کہ اس میں کہا کیا گیا ہے۔ صاحب کا کمال یہ تشبیہ کے بلا شرکت غیر شہنشاہ اعظم ہیں صاحب۔ تو یہ بس دکھا اس طرح دیتے ہیں کہ آدمی اسی میں پورا حیران ہو جاتا ہے، ان کی دی ہوئی تشبیہ سے آدمی اتنا ہی حیران ہو جاتا ہے جیسے کسی بہت بڑی حقیقت کے اظہار پہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس بیابان طلب میں سب طالب ظاہر ہے کہ وہ پیشن کے ساتھ تھے، حرارت کے ساتھ تھے، ظاہر ہے صحرا گرمی کی جگہ ہے، صحرا میں گرمی ایک مستقل حال ہے،
باطن کا بھی اور ماحول کا بھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس تپتے ہوئے صحرا میں بھی ہم اپنی ایسی گرمی لے کر داخل ہوئے تھے کہ اس سے پہلے اس صحرا نے ایسا گرم رفتار اور آتش احوال مسافر دیکھا ہی نہ تھا۔ تو اب ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہمارا نقش پا وہ آنے والے عاشقوں کے لیے چراغ کا کردار ادا کرے گا، یعنی آگ لگی ہوئی ہے ہمارے نقش پا میں، اور آنے والے جو ہیں وہ بھٹکیں گے نہیں۔ ہمارے نقش قدم آنے والوں کی رہنمائی بھی کرے گا، اور آنے والوں کے لیے اگر ان کی آتش طلب میں کوئی کمی ہے تو وہ اگر میری اتباع کریں گے تو ان کی آگ کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، یعنی کمال ہے، کمال ہے۔ اور صاحب سرے گر میں کہ مجنون منز سودائے او دارد، یعنی محبوب سرے گر میں کہ مجنون منز سودائے او دارد، کہ وہ گرم سر گرم کسے کہتے ہیں کہ جو محبوب کا سودا، محبوب کی وجہ کو پانے کے لیے دیوانگی کی حرارت جو سر کو کھولائے رکھتی ہے، جو کہیں ٹکنے نہیں دیتی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا گرم سر آتش اشتیاق سے تپتا ہوا جلتا ہوا دماغ جو میرا مجنوں رکھتا ہے اس کے عشق میں، سودا یعنی بے اختیار کر دینے والا جذبہ، دیوانگی، وحشت، ان سب معنوں میں، کہ اس کے جنوں میں، اس کو پانے کی دیوانگی میں میرے مجنوں کو جیسی گرم سری حاصل ہوئی تھی، وہ کیا کہ ز نقش پا چراغاں می کند دامان صحرا را، اس مجنوں کے ہر نقش، یہ اتنا گھوما پھرا تمام صحرا اس کے جیسے نقش پا سے پٹ گیا، تو اس کے نقش پا سے جیسے اس کے نقوش پا سے یوں لگتا ہے جیسے صحرا میں چراغاں ہو رہا ہے، یعنی کیونکہ یہ مجنوں ہے نا، مجنوں کے بارے میں یہ سبھی جانتے ہیں، یہ بہت بڑے شاعر ہیں یہ لوگ، مطلب آج کل کی تک بندی نہیں ہے، یہ سب رعایتیں رکھتے ہیں کہ مجنوں کون تھا جو لیلا کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے دوڑتا پھرتا تھا۔ سارا صحرا جو ہے اگر مجنوں کے پاؤں پر نیلا رنگ کر دیا جاتا تو سارا صحرا نیلا ہو جاتا، مطلب وہ اتنا چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب بھی کہہ رہے ہیں مجنون من، تو وہ اتنا چکراتا پھرتا تھا کہ وہ صحرا اس کے نقوش پا سے بھر گیا، تو وہ ہر نقش پا ایک چراغ کی طرح تھا، اس کا سر گرم یعنی اس کے سر میں لگی ہوئی، مطلب ویسے ہی کہہ رہا ہوں لٹرل اس میں، کہ اس کے سر میں روشن آگ اس کے تلووں تک کو آتشیں بنا چکی تھی، اور وہ آگ ایسی تھی کہ جو وہ سر میں، اس کے سر میں تو وہ مطلب اپنی پوری وہ شدت کے ساتھ جو ہے اس کے سر میں تو رہ سکتی تھی محفوظ، لیکن صحرا میں جیسے ہی اس کے پاؤں سے اس کا اظہار ہوا، صحرا اس کو برداشت نہیں کر سکا، صحرا میں چراغ جل اٹھے، یعنی گرمی روشنی بھی بن گئی۔ اور یہ آخری شعر صاحب کا ہے، بھائی امید ہے کہ وہ کوئی تنگی نہ محسوس ہو رہی ہو۔ عاشق کجا بکابو دیر التجا کند، عاشق کجا بکابو دیر التجا کند، کہ عاشق کو کیا پڑی ہے کہ وہ کعبے میں جا کر
یا بتکدے میں جا کر التجائیں کرتا پھرے، دعائیں کرتا پھرے۔ عاشق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی دعائیں جا کے کعبے یا بت خانے میں کرے۔ کیوں؟ حاشا کہ خضر پیروی نقش پا کند، وہ دن نہ لائے اللہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خضر کسی اور کے نقش پا کی پیروی کرے۔ تو عاشق خضر کی طرح ہے صحرائے عشق میں، تو اس کو، اور یہ کعبہ و دیر یہ نقوش پا ہیں، تو عاشق ان نقوش پا پہ تھوڑی جائے گا، وہ تو خضر ہے، وہ اس کا نقش پا کعبہ و دیر بنتا ہے آنے والوں کے لیے۔ اب بے دل کا کر لیتے ہیں۔ بے دل جو اصل مطلب میں نے بھائی عجیب مجھے تجربہ ہو رہا ہے کہ مشترک مضامین اور اصطلاحات میں جہاں جہاں بھی ہم نے شعر جمع کیے بڑے بڑے شاعروں کے، تو بے دل سب سے آگے ہیں مضمون کے اعتبار سے، معنی آفرینی کے پہلو سے۔ مطلب میں تو کوئی 5-10 اصطلاحات میں دیکھ چکا ہوں اور مجھے واقعی حیرت ہوتی، کوئی ان کے برابر نہیں آتا معنی آفرینی کے پہلو سے۔ ان کی زبان کڈھب ہے، اکھڑ سی ہے، فصاحت نہیں ہے۔ سب کے ہندی میں سوائے صاحب اور بابا فغانی جو ایرانی لوگ تھے ان کے علاوہ فصاحت نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک مستقل عیب ہے جس کو یہ اپنی معنی آفرینی اور تخیل کی جو ایک پیچیدگی ہے اس سے وہ ناقابل توجہ بنا دیتے ہیں۔ تو اب جیسا بھی صاحب کا پڑھا نا، کتنی رواں دواں وہ عبارتیں ہیں۔ اب بے دل ہر چمی بینم تپش آمادہ صد جستجوست، کہ میں جو کچھ بھی دیکھتا ہوں، میں جس کو بھی دیکھتا ہوں، جس شے کو بھی، وہ بہت بڑی بڑی طلب اور جستجو میں سرگرم ہے۔ یعنی وہ جیسے طلب کی ایک حرارت اور آگ پھیلی ہوئی ہے اس صحرا میں، تو اس جگہ مطلب آگ بنے بغیر یہاں داخل ہی نہیں ہوا جا سکتا، اور ایک ایسا شعلہ بننا یہاں ضروری ہے جو اپنے چراغ کی تلاش میں ہو۔ تو جس کو بھی دیکھیں وہ شعلے کی طرح اپنے چراغ کی تلاش کر رہا ہے۔ تو زیں بیاباں نقش پا ہم نیست بے آواز پا، کہ ہر کوئی جو ہے وہ یہاں جو کچھ بھی ہے اس صحرا میں، ذرے سے لے کر اور سورج تک، یہ سب کسی دھن میں چلے جا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس صحرا میں نقش پا بھی قدم کی آواز رکھتا ہے، یعنی نقش پا بھی قدم کی چاپ کی طرح سنائی دیتا ہے۔ یعنی نقش پا صرف دکھائی نہیں دیتا، سنائی دیتا ہے۔ شدت طلب اور وہ کیفیت جستجو ایسی ہے یہاں۔ یہ جو شعر پڑھوں گا، یہ ان میں سے بے دل کے 4 شعر ہیں، ان میں سے کسی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ راہ عدم بسی نفس قطع می کنیم، راہ عدم بسی نفس قطع می کنیم، کہ ہم عدم کا راستہ سانسوں کی آمد و رفت سے، یعنی سانسوں کی حرکت سے طے کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا سانس کی تنفس جو ہے وہ اصل میں عدم کے راستے کو طے کرنے کا عمل ہے۔ یہ سادہ سی ایک بات ہے فرض۔ اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں کہ افگندہ ایم بار خود از دوش نقش پا، یہ ناممکن خیال ہے کہ
کہ ہم اپنی یعنی ہماری زندگی کی ہر حرکت عدم کی طرف لے جا رہی ہے نا، تو یہ ایک سادہ سا مضمون ہے۔ اب اس میں نکتہ کیا نکالا ہے کہ افگندہ ایم بار خود از دوش نقش پا، کہ ہم نے اپنے ہی نقش پا کے کاندھوں پر سے اپنا بوجھ اتار دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کو تصویر کر کے دیکھیں تو تصویر بنانا مشکل ہے، سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھنے کا کوئی زاویہ نہیں ہے کہ میں ایک مسافر ہے، وہ صحرا میں چل رہا ہے، اس کے جو پاؤں کے نشان بن رہے ہیں صحرا کی ریت پر، تو وہ کیونکہ یہ صحرا، اس صحرا میں چلنے والے ہر مسافر کی منزل عدم ہے، تو وہ جو میں کیونکہ یہاں کا بڑا مشاق مسافر ہوں، کوالیفائیڈ ٹریولر ہوں، تو میں یہ کام ایسا کر رہا ہوں جو شاید کوئی نہ کرے، یعنی عدم کی منزل کی طرف جانے والا کوئی مسافر شاید میری طرح اس کا ادب پورا نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے کہ میں اپنے پاؤں، اپنے نقش پا پر سے صرف اپنے پاؤں کا بوجھ نہیں کم کر رہا، بلکہ اپنے ہر نقش پا پر سے اپنے آپ کو بوجھ کی طرح اتار کے پھینک رہا ہوں، یعنی میں ہر نقش قدم پر خود کو چھوڑتا جا رہا ہوں۔ اب یہ عدم کی مناسبت سے آپ دیکھیے، لیکن مضمون بھی ہے کہ خود کو چھوڑتا جا رہا ہوں، اس میں بھی کوئی بہت زیادہ حیران کر دینے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو تصور سا بنایا ہے کہ مسافر اپنے ہر نقش پا پر اپنا بوجھ اتارتا نقش پا پر سے اپنا بوجھ اتارتا چلا جا رہا ہے، یہ ناممکن ہے مطلب۔ تو اسی طرح نہال جلوزار نیستی ہم عالم دارد، جہان جلوزار نیستی ہم عالم دارد، کہ عدم کا جو جلوہ گاہ ہے، اب یہی عجیب ہے، جلوزار نیستی یعنی عدم کے جو حقائق، حالت عدم کسے کہتے ہیں؟ جہاں نہ کوئی چیز مخفی ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو اس پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ظاہر ہے۔ تو جو عدم میں کیا کیا ہے اس کا جو تصور ہے، یعنی عدم کے جو عکس میرے آئینہ شعور پہ پڑ رہے ہیں، خیال کہتے ہیں عکس کو بھی، شیشے آئینے پہ پڑنے والے عکس کو، تو عدم جس طرح مجھ پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے اپنی بالکل بے غیبی کے ساتھ، تو یہ خود ایک بہت بڑا عالم ہے، یعنی یہ وجود، ایک عالم وجود ہے اور دوسرا بڑا عالم عدم ہے، تو یہ ایک تو عالم کا مطلب وہی عالم وجود جیسے کہتے ہیں، اور ایک یہ کہ بہت بڑے احوال اور حقائق رکھتا ہے، تو عدم کا خیال بھی دنیائے وجود سے زیادہ بڑا اور حقیقی ہے۔ تو ز نقش پا سرے باید کشیدن گاہ گاہ آ جا، مطلب کمال ہے کہ عدم کا خیال ہمیں جس سفر میں رکھتا ہے، وہ پرانے شعر سے ملا کے دیکھ لیجئے کہ یہ عدم خود کو منزل بنا کر اور ہمیں ہمارے لیے قابل تصور بن کر ہمیں جس طرح مسلسل سفر میں رکھے ہوئے ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ز نقش پا سرے باید کشیدن گاہ گاہ آ جا، کہ اس سفر میں، اس صحرا میں نقش پا سے سر اٹھانا چاہیے رہ رہ کر، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر میں نقش پا سے سر اٹھانا چاہیے،
اب یہ ایک بالکل ہی عجیب سا ہے نا، نقش پا سر باید کشیدن، کہ نقش پا میں سے ایک سر بلند کرنا چاہیے، کھینچ کے نکالنا چاہیے، یا سر کو اونچا کرنا چاہیے کبھی کبھی وہاں، یعنی رہ کر وقفے سے نقش پا میں سے سر بلند ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہم جلوہ گاہ عدم سے اندھے نہ رہیں۔ یعنی اس سفر میں عدم کے جلوہ زار کو بھی دیکھتے رہنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس جلوہ زار کو نہ دیکھ سکیں جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نقش قدم بھی آنکھوں والا ہونا چاہیے کہ دیکھتا جائے۔ کمال ہے، مطلب عجیب سا ہے۔ آخری شعر ہے آج کا، مباش منکر بے دست و پائیم بے دل، یہ ذرا آسان ہے بے دل کے معیار پہ۔ مباش منکر بے دست و پائیم بے دل، کہ میرے بے دست و پائی کے کمالات کا انکار نہ کر بے دل۔ میری بے دست و پائی عام مجبوروں کی مجبوری اور بے بسی نہیں ہے، میری جو بے دست و پائی ہے ایک تو اسے سمجھ اور اس کا مذاق نہ اڑا، اس کا انکار نہ کر، یہ نہ سمجھ کہ میں اپنی بے دست و پائی میں جن سیروں کو بیان کرتا ہوں وہ غلط ہیں، بالکل نہیں، تو اس کا انکار نہ کرنا کہ رفتہ رفتہ درین دشت نقش پا شدہ ام۔ نقش پا بے دست و پا ہے نا، ہل نہیں سکتا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے تو نقش پا کی صورت میں دیکھ رہا ہے صحرائے جنوں میں، صحرائے حقائق میں، صحرائے معارف میں، صحرائے وجود میں، بیابان عدم میں، سب کچھ اس میں سمایا ہوا ہے کہ تو بظاہر تو یہ سمجھ رہا ہے، مطلب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ میں بے دست و پا ہوں، ظاہر ہے اب نقش پا سے زیادہ بے دست و پا کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بے بسی کا تو تجربہ ہی نہیں کیا جا سکتا، فرض بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نقش پا کی طرح اس صحرائے ہستی و نیستی میں سبت دیکھ کر یہ نہ سمجھ کہ میں ان مجبوروں کی طرح ہوں جن مجبوروں کو تو اپنی زندگی میں دیکھتا آیا ہے۔ مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے کہ میں رفتہ رفتہ اس دشت میں نقش پا بننے کے لائق ہوا ہوں، یعنی میں چلتے اس دشت رفتہ بہت ہی کمال کا استعمال کیا ہے۔ رفتہ کا ایک مطلب تو ہے کہ دھیرے دھیرے، اور ایک مطلب ہے چلتے چلتے، دونوں یہاں مراد ہیں کہ میں اس دشت میں چلتا ہی رہا جب تک چلنے کا امر تھا، اور جب اس دشت میں مزید سیر کی گنجائش نہ رہ گئی تو پھر میں نقش پا بن گیا، پھر مجھے اس دشت میں نقش پا کی طرح ثبت کر دیا کہ ایک مسافر آیا تھا جس نے اس صحرا کو کھنگال کر اس صحرا کو وہ اپنا نقش پا ودیعت کر کے چلا گیا۔ تو یہ مطلب عجیب کا لفظ تو بے دل کے ہر شعر پہ کہنا پڑتا ہے، تو اس میں مطلب پرلطفی بھی بہت ہے کہ رفتہ درین دشت نقش پا شدہ ہم، یعنی کہ بننے میں کامیاب ہوا ہوں، رفتہ میں نقش قدم بنا ہوں، یعنی میں چل کے نقش قدم بن گیا، یعنی چلنے کی منزل ہے نقش قدم بن جانا۔